السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم نوسٹیلجیا کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارے پاس بہت زیادہ خبریں ہیں۔ 1972 میں آج کا نوسٹیلجیا ہم آپ کو لے کے جائیں گے۔ 1972 کے اخبارات میں بڑی دلچسپ خبریں ہیں۔ وحید ماہ صاحب نے کیکڑا کھایا تھا، وہ کیا قصہ ہے؟ وحید ماہ صاحب نے اصلی فائرنگ کی تھی، وہ کیا قصہ ہے؟ وحید ماہ صاحب کی جو فلم تھی بندگی شبنم صاحبہ کے ساتھ، فلم کے دوران، فلم کی ریلیز سے پہلے یہ سب کو پتہ چل گیا تھا، اخبار میں اناؤنس ہو چکا تھا کہ شبنم آئندہ کسی فلم میں وحید مراد صاحب کے ساتھ کام نہیں کریں گی۔ تاشقند میں ایک فلمی میلہ ہوا تھا، وہاں پہ زیبا، محمد علی اور علاؤالدین گئے تھے۔ کون کون سی فلمیں وہاں پہ تھیں اور وہ کیسی تھیں، اس کا رسپانس کیسا ملا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مشتاق ریشی صاحب نے ایک دھکا دیا تھا سنگیتا کو، وہ کیا قصہ ہے؟ یہ ساری خبریں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ شروع ہم کرتے ہیں 1972 کے ایک اخبار سے۔ اوپر تو شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ہدایت کار ایس ایم یوسف کی رنگین فلم زندگی ایک سفر ہے کی مسلسل فلم بندی، یہ آپ کو خبر نظر آ رہی ہوگی ناظرین۔ مسلسل فلم بندی، یہ زندگی ایک سفر ہے میں شمیم آرا تھیں، اس کے حوالے سے آگے بھی ہم آپ کو یہ خبر دکھائیں گے اسی ویڈیو میں۔ جبکہ نیچے جو ہے ہدایت کار فرید احمد کی رنگین فلم بندگی 16 جون سے نمائش کے لیے پیش کر دی جائے گی۔ پاکستان کی پہلی فلم جس کی تمام فلم بندی اصل مقامات پر کی گئی ہے، یہ اس کی کچھ خصوصیات انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اس فلم کی چند خصوصیات کی وجہ سے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تمام تر فلم بندی اصل مقامات پر کی گئی ہے اور اس کے لیے کسی نگار خانے میں کوئی مصنوعی سیٹ تعمیر نہیں کیا گیا۔ بندگی فلم شبنم اور وحید مراد کی آخری فلم ہے جس میں وہ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ انہیں کسی فلم میں یکجا نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ ایک اعلان کے مطابق شبنم نے آئندہ کسی فلم میں وحید مراد کے ساتھ کام نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد تو خیر سہیلی فلم مشہور قصہ ہے، 5-7 سال کے بعد جو 77 میں 78 میں جب بھی آئی تھی وہ فلم سہیلی شباب کرانوی صاحب کی، باقاعدہ شباب صاحب نے روبن گوش صاحب کو اور شبنم صاحبہ کو منایا تھا ساتھ کام کرنے کے لیے اور وہ مان گئے تھے۔ وہ فلم تو بنی، لیکن یہ جو خبر ہے اس کے مطابق اس وقت تک یہی فیصلہ تھا کہ آئندہ وہ کسی فلم میں کام نہیں کریں گی، اور سہیلی کے بعد تو انہوں نے کافی ساری فلموں میں پھر کام بھی کیا۔ میری شبنم صاحبہ جب یہاں پہ آئی ہوئی تھی، شبنم صاحبہ سے جب بات ہوئی تھی میری، انہوں نے ڈیٹیل بتائی تھی، میں اپنی کسی ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ شبنم، جس طرح آپ نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، کہ اس کی فلم بندی جو تھی وہ اصل مقامات پہ کی گئی تھی، تو کوئی پہاڑی مقام تھا، غالباً شبنم صاحبہ کے مطابق وہ مری تھا، اور مری کے ایک جگہ جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے، ہوٹل تھا یا جو بھی تھا، وہاں لان میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ شبنم صاحبہ کسی کام سے اپنے کمرے میں گئی تھی اور واپس آئیں تو دونوں کا موڈ بگڑا ہوا تھا، اور روبن گوش صاحب نے اسی دن پھر ان کو کہہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ کسی فلم میں کام نہیں کریں گے۔ شبنم نے اس کی کوئی تفصیلات زیادہ نہیں بتائی تھی۔ شبنم صاحبہ کی یہ آڈیو میرے پاس بطور امانت پڑی ہوئی ہے، مجھے کیونکہ اجازت نہیں ان کی طرف سے کہ میں آپ کو یہ سنا سکوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ قصے ہیں جو کہ بہت دلچسپ ہیں، لیکن مجھے اجازت نہیں ہے، اور میری ایتھکس مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کو سناؤں، کیونکہ ان کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے۔ تو یہ قصہ ہوا تھا جناب بندگی فلم کے دوران، جو آپ نے سن لیا اسی اخبار میں۔ اگر آپ نیچے دیکھیں سائڈ پہ، آپ کو اچھا لگے گا سن کے کہ بس ڈرائیور کی فلم بندی، یہ اسی اخبار میں نیچے خبر لگی ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی ہے، جیب کترا سینسر کے لیے تیار۔ تو یہ تھی 1972 کی ایک اخبار۔ ہم آپ کو اگلی خبر کے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ مشتاق ریشی نے سنگیتا سے معافی مانگ لی۔ مشتاق ریشی صاحب نے معافی کیوں مانگی تھی، کس فلم کی سیٹ کے اوپر کیا ہوا تھا، یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ مشتاق ریشی اگرچہ نہایت نرم دل آدمی ہیں، مگر عجیب تضاد ہے کہ وہ جابر اور برے آدمی کا کردار کرتے ہیں، لہٰذا حسب دستور وہ ہدایت کار عزیز الحسن کی رنگین فلم دل کا شاعر کے ایک منظر کے لیے سنگیتا سے برسر پیکار تھے، کہ سنگیتا کا لباس بے ترتیب تھا، سانس پھولا ہوا تھا، اور پیشانی سے لہو بہہ رہا تھا۔ مشتاق ریشی نے سنگیتا کو ایک جانب زور سے دھکیل دیا، اور سنگیتا کے اس قدر فطری اداکاری کا مظاہرہ کیا سنگیتا نے کہ وہ اوندھے منہ فرش پر جا پڑیں، اور سنگیتا کو اس عالم میں دیکھ کر مشتاق ریشی صاحب نے معافی مانگ لی، کیونکہ وہ دھکا ذرا زور سے دے دیا تھا۔
تو وہ دھکا جو تھا وہ اس میں ہلکا سا دینا تھا اور سنگیتا نے خود گرنا تھا، جبکہ یہ دھکا اتنا زوردار تھا کہ وہ اسی دھکے سے ہی گر گئیں، اور اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ نے سن لیا۔ تیسری خبر بڑی دلچسپ ہے، آپ کو سن کے مزہ آئے گا، اچھی خبر ہے۔ وحید مراد نے کیکڑا کھا لیا۔ یہ کون سی فلم کے دوران تھا؟ یہ بھی 1972 کا ہی اخبار ہے۔ فلم تھی ایک خلش فلم کی شوٹنگ کے دوران کھانے کے وقفے میں یونٹ کے تمام کارکن موجود تھے، صرف وحید مراد غائب تھے۔ کسی نے کہا کہ ان کے حصے کا کھانا رکھ دیا جائے، تو کسی نے بتایا کہ ان کا کھانا گھر سے آیا ہے۔ اتنے میں وحید مراد داخل ہوئے اور انہوں نے انکشاف کیا کہ اس کھانے میں ان کی والدہ نے ان کے لیے بطور خاص کراچی سے کیکڑے پکا کر بھیجے ہیں، اور اتنا کہہ کر انہوں نے باقی کھانا سب کی طرف بڑھا دیا، واپس یعنی کر دیا جو رکھا ہوا تھا ان کے لیے، اور اپنی مرغوب غذا کیکڑا بڑی رغبت کے ساتھ چٹخارے لے کر کھانے لگے۔ اب خدا جانے وہ کیکڑا ہی تھا یا کیکڑے کا بہانہ بنا کر انہوں نے ڈش کو اپنے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ عموماً لوگ گھر کا کھانا ذرا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اس خبر کے مطابق تو یہی ہے کہ وہ کیکڑا تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے وہ گھر کا کھانا خود ہی کھانا چاہ رہے ہو، اس میں کسی کو حصے دار نہ بنانا چاہ رہے ہو۔ بہرحال یہ خبر ہے، اور ساتھ آپ کو اسی اخبار میں بڑی جو تصویر ہے وہ روزینہ کی ایک خوبصورت تصویر نظر آ رہی ہے، یہ بھی ہم نے سوچا آپ کو دکھائیں۔ اور اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر ہے کہ پاکستانی فلمی وفد تاشکند پہنچ گیا۔ پاکستانی فلمی وفد تاشکند پہنچ گیا۔ یہاں پہ آپ کو ایک تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی جس میں محمد علی، علاؤالدین، زیبا کی تصویر ہے، جہاز کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ علاؤالدین بھی بڑے سمارٹ لگ رہے ہیں، محمد علی تو ہے ہی خوبرو، اور زیبا صاحبہ بھی بہت زبردست نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ جو خبر ہے اس کی تفصیل کے مطابق جو یہ فلمی وفد گیا تھا، اس کی قیادت جو تھے وہ اداکار محمد علی صاحب کر رہے تھے، ساتھ میں زیبا اور علاؤالدین بھی شامل تھے۔ اور وہاں پہ کیا ہونا تھا، وہاں پہ پاکستان کی 2 فلموں کی نمائش ہونی تھی، وہاں پہ دکھایا جانا تھا۔ سرکاری طور پر ایک فلم تھی ہیر رانجھا اعجاز درانی صاحب کی، فردوس وونجلی والےڑیا اور سن ونجڑی دی مٹھڑی تان، وہ فلم تھی، ٹیکنیکلی بڑی سٹرونگ فلم تھی، اور وہ واقعی میں ڈیزرو کرتی تھی کہ اس کو کسی فلمی میلے میں، اس قسم کے فلمی میلے میں دکھایا جائے۔ ہیر رانجھا یہ تھی سرکاری طور پر دکھائی جانے والی فلم، اور غیر سرکاری طور پر وہاں پہ انصاف اور قانون، تو اگر برا نہ مانے تجھے پیار میں سکھا دوں، شباب کرانوی صاحب، محمد علی اور زیبا کی یہ فلم جس کے ڈائریکٹر تھے شباب کرانوی صاحب، یہ غیر سرکاری طور پر دکھائی جانی تھی وہاں پہ، اور یہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے باقاعدہ۔ اس کی اگلی فالو اپ خبر جو ہے وہ اگلے ویک میں آئی، پھر اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ لیکن اسی اخبار پہ ہم اگر آپ کو دکھا سکیں تو نیچے ہدایت کار ایس ٹی زیدی کی فلم مسٹر بدھو جولائی میں مکمل ہو جائے گی، اور ایک خوبصورت تصویر جو ہے اس میں نغمہ کی آپ کو نظر آ رہی ہے، بڑی تصویر جو ہے وہ نغمہ کی ہے، بڑی خوبصورت تصویر ہے۔ ہم نے سوچا آپ کو یہ پرانی تصاویر بھی ساتھ ساتھ دکھایا کریں، خالی خبریں کراپ کر کے دکھانے سے یہ چیزیں ضائع نہ ہو جائیں گئی۔ آگے خبر جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھارت، وہ اسی کا فالو اپ ہے نیکسٹ ویک کی خبر میں، بھارت کی 18 فلموں کے مقابلے میں صرف 2 پاکستانی فلموں کی نمائش۔ اچھا یہ ہے، اور علاؤالدین صاحب کی طرف سے لکھا ہوا ہے، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پاکستان میں ہی گھوم رہا ہوں۔ یہاں پہ باقی لوگ بھی آئے ہوئے تھے، جو 18 فلموں میں سے جو تھی 18 کے مقابلے میں 2 پاکستانی تھی، جیسے ہم نے بتایا ابھی آپ کو، ایک سرکاری طور پر گئی تھی ہیر رانجھا، غیر سرکاری طور پر گئی تھی انصاف اور قانون، اور اسی طرح بھارت کی فلمیں جو 6 تھیں وہ سرکاری طور پر تھیں، اور 12 فلمیں جو تھیں ان کی وہ غیر سرکاری طور پر تھیں۔ لیکن ہیر رانجھا کو وہاں پہ بہت پسند کیا گیا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کی جو معیار ہے، اس کی معیار کی باقاعدہ تعریف کی گئی، فلم کے معیار کو بڑی پذیرائی ملی وہاں پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو انڈیا کی طرف سے آئے ہوئے تھے وہ سنیل دت اور ان کی بیوی نرگس یعنی سنجے دت کے والدین، ماں اور باپ دونوں وہاں پہ موجود تھے اس دوران میں۔ نیچے آئیں تو وہاں پہ ایک اور خبر ہے کہ وحید مراد نے ایور نیو اسٹوڈیو کے گیٹ پر گولی چلا دی۔ یہ خبر آپ کو اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ وحید مراد کے پاس ایک ولایتی، یعنی باہر کا بنا ہوا ولایتی جسے کہتے ہیں نا، ولایتی ساخت کا پستول تھا۔ اس پستول سے ایورنیو اسٹوڈیو کے جو گیٹ تھا وہاں پہ کچھ گنڈے آئے
اور گنڈوں نے شمیم آرا کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی یا ان کے ساتھ کچھ مطلب اغوا کرنے کی کوشش کی، تو وحید مراد صاحب نے گولی چلائی اپنے ولایتی ساخت کے پستول کے ساتھ، اور یہ فائر سن کے جب یہ فائرنگ 2 فائر کیے غالباً، جب یہ فائرنگ ہوئی تو وہاں پہ جتنے کارکن جو اسٹوڈیو کے اندر باقی کرو تھا، باقی جو لوگ تھے، وہ حیرانگی کا شکار ہوئے اور وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عمومی طور پر اس قسم کی فائرنگ جو ہے وہ نقلی پستولوں سے کی جاتی ہے، کیونکہ یہ فلم تھی ایس ایم یوسف کی زندگی ایک سفر ہے، اس کا سین تھا یہ، لیکن اس فائرنگ میں وحید مراد صاحب نے اپنے اصلی پستول کے ساتھ اصلی فائرنگ کی تھی۔ تو یہ بھی خبر تھی۔ اور آگے جو ہے ایک اور خبر ہے، وہ ہے صبیہ خانم کا گایا ہوا نغمہ زمرد پر عکس بند کیا گیا۔ فلم تھی جناب جرم تے نفرت، یہ اس کے ہدایت کار تھے موسیقار وجاد اترے تھے، رزاق خان اس کے ڈائریکٹر تھے، اور اس صبیہ خانم کو جب 65 کی جنگ کے دوران انہوں نے کوئی نغمہ گایا تھا، ملی نغمہ، تو وہ ان کی آواز سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی فلم میں صبیہ خانم کا گایا ہوا گانا ڈالیں گے، لیکن وہ گانا صبیہ خانم کے اوپر پکچرائز نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ اداکارہ زمرد کے اوپر پکچرائز ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا ایک الگ سے خبر ہے، تھوڑی سی ہٹ کے خبر ہے۔ ناظرین آ جائیں 2021 میں واپس 1972 سے نوسٹیلجیا ظہیر احمد کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔